آپ اس مجلس کے بعد جو بھی عمل کرنا چاہیں مگر بچ کے کریں گے آپ عمل، ایسے نہیں کہ کسی بھی قدم سے ہمارے مراج کرام کی توہین ہو، اسلام کی توہین ہو۔ یاد رکھیں آج جوانوں، میں یہ نہیں کہنے والا کہ بھئی قمع نہ کریں، زنجیر نہ کریں، بلیڑ کا ماتم نہ کریں۔ میں ایک بات کہوں گا آپ لوگوں سے، ہر وہ فعل جس کے ذریعے سے اسلام کی توہین ہو جائے یا آپ کے مراج کرام کی توہین ہو جائے وہ فعل حرام ہے۔ اب میں نہیں کہنے کا کہ آپ قمع زنی کریں نہ کریں، زنجیر زنی کریں نہ کریں، میں نہیں کہتا اس بات کو۔ آپ دیکھو گے کہ کس طریقے کا میسج ہمارے اس فعل سے جا رہا ہے۔ اگر اچھا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر برا جا رہا ہے تو خدا کے لیے اس کام کو آپ روک دیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ صرف 10 منٹ آپ لوگ مجھے دیں گے، اور اب تک ہم جو شہداء کو پرسہ نہیں دے سکے، اپنے زمانے کے امام کو پرسہ نہیں دے سکے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ دکھیاری ماں کو پرسہ نہیں دے سکے، آج پرسہ دے کے اٹھیں گے آپ۔ اگلے سال کون زندہ رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل من ناصر ینصرنا۔ لو میں نے آپ لوگوں کے سامنے امام مظلوم کا وہ آفاقی جملہ پیش کر دیا کہ جس میں غربت ہی غربت تھی۔ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے کہا، غربت ہی غربت تھی، اور جس غربت کا نتیجہ یہ تھا کہ خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ جیسے امام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ دیکھیے جب تک عباس زندہ تھے، جزاکم اللہ خیر الجزا، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ جب تک جناب عباس زندہ تھے، جب تک جناب علی اکبر زندہ تھے، جب تک حبیب زندہ تھے، جب تک زہیر زندہ تھے، امام حسین علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نہ نکلا حل من ناصر ینصرنا۔ لیکن جب سب کے سب شہید ہو گئے، میرا امام چٹیل میدان میں اکیلا کھڑا ہے اور ایک جملہ کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا۔ ارے کوئی ہے جو میری مدد کر؟ خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آ گئی، ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آئی، امام نے اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف موڑا، ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، جناب زینب سے سوال کیا بہن زینب میری زندگی میں کیوں رونا ہوا؟ ارے میری زندگی میں کس نے رلایا؟ کہا مولا اے میرے بھیا حسین، جب آپ نے حل من ناصرین کی صدا بلند کی، علی اصغر نے خود کو جھولے سے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو لیا، لینے کے بعد عزیزو رات ہی میں نے خطیب سے ایک جملہ سنا، اور واقعاً عجیب و غریب جملہ تھا، عجیب و غریب جملہ تھا، اسے محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ کربلا محسوس کرنے کا نام ہے، محسوس کیجئے گا کربلا کے اس جملے کو، واقعاً آفاقی جملہ ہے امام مظلوم کا۔ ایک مرتبہ امام نے جناب علی اصغر کو لیا، ایک سفید کپڑا لیا، سفید کپڑے میں علی اصغر کو اس طریقے سے لپیٹا جس طریقے سے ایک میت کو لپیٹا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا بہن زینب رباب کو الگ کر دو، اس لیے کہ رباب برداشت نہیں کر سکتی کہ میں علی اصغر کو لے کے جاؤں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو میدان میں لے کے گئے، میدان میں لے جانے کے بعد ایک مرتبہ پانی کا سوال کیا، اور ایک جملہ بھی کہا کہ اگر تمہاری نظر میں خطاوار ہوں، ارے یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، اگر اس کی ماں کا دودھ خشک نہ ہوا ہوتا تو میں اب بھی پانی کے لیے نہ آتا۔ عزیزو آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہی جملے ہندو بھائی سنتے ہیں یا ان کی عورتیں سنتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ مولا تم یہاں کیوں نہیں آئے؟ ارے ہم دودھ پلاتے، پانی کی جگہ دودھ دیتے۔ ایک مرتبہ میرا امام، ارے اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں بچے کو زمین پر لٹائے دیتا۔ ایک مرتبہ امام مظلوم نے جناب علی اصغر کو زمین پر لٹایا، زمین پر لٹانے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ ایک مرتبہ جب پانی نہ ملا پھر امام نے ہاتھوں پہ اٹھایا، جناب علی اصغر نے اپنی خشک زبان
ایک مرتبہ عمر سعد نے، بس یہ دو جملے اور سن لے، عمر سعد نے حکم دیا، عمر سعد نے حکم دیا حرملہ کہاں ہے اسے بلایا جائے۔ ہاں سمجھ گئے آپ، حرملہ کہاں ہے، حرملہ کو بلایا جائے۔ حرملہ کو بلایا گیا، کہا حسین کے کلام کو قطع کر دے، تیر چلا کے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ کسی نے یہ پوچھا تھا، اے حرملہ کربلا میں تم نے کتنے تیر چلائے؟ محسوس کیجئے گا اس جملے کو، کربلا میں تم نے کتنے تیر چلائے؟ حرملہ نے کہا میں نے 7 تیر کربلا میں چلائے، اور 7 تیروں میں میں نے ایک تیر چلایا جو علی اکبر کے سینے پہ لگا، ایک تیر چلایا تو عباس کی آنکھ پہ لگا، تیسرا تیر چلایا تو حسین کی پیشانی پہ لگا، ارے چوتھا تیر چلانا چاہتا تھا، ارے میں ایک تیر چلانا چاہتا۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا، ارے میں جب بھی یہ معلوم کرتا تھا، جب بھی معلوم مجھ سے کوئی کرتا تھا کہ تمہارے یہاں تیر انداز کون ہے، سب سے بہترین تیر انداز کون ہے، تو میں یہی کہتا تھا حرملہ تجھے کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ عمر سعد سے کہتا ہے، ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، ارے جب بھی میں نشانہ لیتا ہوں، تیر چلاتا ہوں، ایک نقاب پوش بیوی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اے حرملہ ارے میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے، آخری ہدیہ دے دیا امام نے۔ امام خیمے کی طرف لے کے چلے، عزیزوں کو بس جملہ یاد رکھیے گا، گریہ کیجئے گا، یہاں سے گھر تک روتے ہوئے جائیں گے آپ۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی جناب علی اصغر کو لے کے آئے، جناب علی اصغر کوئی بھی کربلا میں یہ نہیں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے علاوہ کسی کو دفنایا ہو۔ میں کہوں گا مولا کسی کو نہیں دفنایا، اونو محمد کو نہیں دفنایا، قاسم کو نہیں دفنایا، ارے پھر علی اصغر کو کیوں دفنایا؟ کہا اس لیے دفنا دیا تھا یہ 6 مہینے کا بچہ ماں کے ہاتھ ارے پسے گردن سے بندھے ہوں گے، جب ماں سر دیکھے گی برداشت نہ کر پائے گی، لیکن جب دفن کر دیا گیا سروں کو گنا گیا، پوچھا کہ ایک سر کہاں جو 6 مہینے کے بچے کا تھا۔ عزیزو جملہ سنیے گا، 4 گھوڑے سواروں کو لمبے نیزے دے کے کربلا میں بھیجا گیا، بھیجنے کے بعد ایک مرتبہ کا حسین کے اس بچے کا سر لے کے آؤ، مادر خیمہ سے دیکھ رہی تھی، نیزہ برداروں نے نیزے مارنا شروع کیے، نیزے مارتے مارتے اس جگہ پہ پہنچ گئے پشت خیمہ میں جہاں علی اصغر کو دفنایا تھا۔ ایک مرتبہ نرم زمین میں نیزہ گیا، علی اصغر کے بدن میں لگا، علی اصغر کا بدن نیزے پہ آ کے ایک مرتبہ نیزہ سر کو کاٹا گیا، ماں نے واہ حسین علی اصغر کی صدا بلند کی۔ ارے خدا نہ کرے کسی بہن کا خط بھائی کے مرنے کے بعد آئے، ہائے ہائے ہائے، کسی بھائی کا بہن کا خط بھائی کے مرنے کے بعد آئے۔ ایک مرتبہ قاصد صغرا آ گیا، آنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہے، قاصد صغرا نے دیکھا، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، ارے قاصد صغرا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا جو نشانی صغرا نے بتائی تھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کا پہلی نشانی یہ بتائی تھی کہ ایک طرف چچا عباس ہوں گے، ایک طرف بھیا علی اکبر ہوں گے، اور میرا چھوٹا بھائی علی اصغر گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا میرے بابا کے پاس آتا ہوگا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے قاصد سے کہا رے مصیبت آ گئی، اے قاصد صغرا ابھی علی اصغر کو میں دفنا کے ہٹاؤں۔ عزیزو بس یہ آج کی مناسبت سے جملہ سن لیجئے، امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، اب امام زمانہ کو پرسہ دیجئے عزیزو، تنہا رہ گئے امام حسین علیہ السلام، امام حسین تنہا رہ گئے، تنہا علی اصغر کی قربانی بھی دے چکے، اب امام خیمے میں آئے۔
बहन ने ये देखा होगा कि कोई लिबास मेरा भाई मांग रहा है तो समझ गई होंगी कि भैया वापस नहीं आए। और भाई और बहन की मोहब्बत क्या थी वो आपको मालूम है, कितनी मोहब्बत थी। जनाब अब्दुल्ला से यही कहा था, ऐ मेरे शोहर नामदार, आप अगर कहें शोहर की फर्मा बरदार हूँ मैं, अगर आप कहें तो मैं हरगिज़ ना जाऊंगी हुसैन के साथ, मगर हुसैन के बगैर जिंदा ना हुसैन के बगैर जिंदा ना रह पाऊंगी। एक मर्तबा हुसैन ने लिबास को पहना, पहनने के बाद एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकलना चाहते हैं, बीबियों ने हल्का बनाया, हल्का बनाने के बाद जैसे ही निकलना चाहते, हमीद इब्न मुस्लिम कहते हैं कि कभी खैमे का पर्दा उठा कभी गिरा, कभी खैमे का पर्दा उठा कभी गिरा। जुलजना पे सवार कराने वाला कोई नहीं है। जनाब अब्बास को सवार किया, खुद सवार किया, जनाब अकबर को खुद सवार किया, कासिम को सवार खुद किया, ओनो मोहम्मद को इमाम ने खुद सवार किया। अजीब जुमला है, अजीब जुमला है, तारीख का मक्तल का अजीब जुमला है। इमाम मजलूम तने तना खड़े हैं, फुरात की तरफ रुख करके कहते हैं, भैया अरे मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं है, ऐ मेरे लाल अली अकबर, अरे मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं है। एक मर्तबा करबला की शेर दिल खातून आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद अपने भाई को सहारा दिया, घोड़े पे सवार हुए। एक मर्तबा चलना चाहते हैं तो घोड़ा चलता नहीं है। एक मर्तबा इमाम ने नीचे देखा, 4 साल की बच्ची सकीना घोड़े के सुमो से लिपटी हुई है, कहती है मेरे बाबा की सवारी, ऐ मेरे बाबा की सवारी, मेरे बाबा को मैदान में ना लेके जा, इसलिए कि जिसे भी तू लेके गया है वो वापस नहीं आया। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नीचे उतर कर घोड़े से बेटी को सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद एक मर्तबा उसके बाद दोबारा मक्तल का रुख किया। रुख करने के बाद अब हमला करते हैं इमाम, कभी मैमना पे हमला किया, कभी मैसरा पे हमला किया, और हमला करते करते फुरात के किनारे पहुंच गए। और जब फुरात के किनारे अपने भैया के लाशे को देखा, एक जुमला का, ओ मेरे गैरतदार भाई अब्बा, ऐ मेरे भैया अब्बा, अरे अपने बूढ़े भाई की जंग को देखो। एक मर्तबा जंग तमाम हो रही है, चारों तरफ से हमला शुरू हुआ, किसी ने पत्थरों को मारा, किसी ने नेजा, किसी ने तलवारें। इमाम पे घोड़े पे संभला न गया, जमीन पे तशरीफ ला एक दुखियारी माँ मक्तल की जमीन पे बैठी हुई, आ मेरे ला, अरे मदीने का वादा पूरा कर दिया। अजीजो आखिरी जुमला, घोड़े ने अपनी पेशानी को खून में रंगीन किया, मक्तल में खैमे का रुख किया, दरे खैमा पे आके खड़ा हो गया। जनाबे सकीना और जनाबे ज़ैनब बीबियों ने घोड़े को चारों तरफ से घेर लिया। जनाबे सकीना ने कहा, मेरे बाबा की सवारी, मेरे बाबा को कहाँ छोड़ के आया।